اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کبھی زندگی میں کسی کے سامنے آپ کو عاجز نہ کرے، کسی کے سامنے آپ کو شرمندہ نہ کرے، کسی کے سامنے آپ زوال پذیر نہ ہو، کسی کے سامنے کسی انسان کے سامنے آپ محتاج نہ ہو، اگر محتاج ہوں کبھی تو صرف رب کے سامنے ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہ ایسی کوئی گھڑی آپ پہ نہ لائے کہ جب آپ کسی انسان کے سامنے منہ نیچا کر کے شرمندی نظروں کے ساتھ دیکھیں، اللہ نہ کرے کہ وہ لمحہ کبھی پہ اللہ آپ کو ہمیشہ باعزت رکھے، باوقار رکھے، آپ خوشیاں بانٹتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نہیں کرے۔ ناظرین، بڑے عرصے سے مجھے پہ میری بے شمار دوستوں کی تقاضا تھا، ڈیمانڈ تھی، اور میں جب اپنی فیس بک پہ جاتا ہوں تو ہر دوسرا میسیج یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ خاص وظیفہ کرائیں، یہ خاص وظیفہ کریں۔ اور یہ سچ ہے کہ اگر آپ روحانی دنیا میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس یہ وظیفہ نہیں ہے تو آپ ذلیل ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، آپ موت کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ جنات پہ حکومت کریں، نظر بد پہ حکومت کریں، جادو پہ حکومت کریں اور انسانوں پہ حکومت کریں تو اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں۔ اسے میں کن فیکون کا وظیفہ کہتا ہوں، اسے میں وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ کرتا ہوں۔ اگر آپ یہ ایک ہی وظیفہ کر لیں تو آپ کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ روحانیت کی پاور، وہ کہتے ہیں نا مولا علی سرکار کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گلے میں پٹا پڑ جائے، یہ پٹا پڑنے والا وظیفہ ہے جو اس کو روٹین میں بندی پہ آپ کر لیں گے۔ اس پہ ہم مختلف ٹاپک پہ بات کریں گے، کس طرح یہ چلتا ہے، کس طرح اس کی شان ہے، کس کی بڑھوتری ہے۔ میں نے زندگی میں میں مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ کچھ ہمارے معاشرے میں کچھ فیو لوگ ہیں جو اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا جو روحانیت ہے، تصوف ہے، بلکہ پوری کائنات جو ہے نا آقا کریم کی ہے، اور آقا کریم کے رضائی بھائی سب سے قریب مولا علی سرکار ان کی اہل بیت ہے، جو جہاں پہ اہل بیت راضی ہو جائیں، جن کے گلے میں اہل بیت کا پٹا پڑ جائے، مولا علی سرکار کا پٹا پڑ جائے، لوگ کہتے ہیں کہ میرے گلے میں پٹا پڑے، تو آج آپ کو وظیفہ بتانے لگا۔ اور آپ چاہتے ہیں نا کہ میں ایک وظیفہ ایسا کہ میرے سامنے لوگ جنوں سے ڈرتے ہیں نا، جن آپ کے دیکھ کے بھاگ جائیں، جنوں پہ آپ حکمرانی کریں، جنوں کو آپ اشارہ کر کے بگائیں، نظر بد کو، جن کو، جادو کو، ٹونے کو آپ کے اشارے سے بھاگ جائے، تو میں وہ وظیفہ دینے لگا۔ میں اس کو سٹارٹ اس طرح لیتا ہوں، جب میں مری میں تھا تو مری میں میرا نا ایک دن ٹاکرا ہوا ایک بندے کے ساتھ۔ ٹاکرے سے پہلے میں اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ جب میرے اچانک اللہ کو میرے پہ کرم آیا، میں ظاہر ہو گیا تھوڑے لوگوں پہ۔ ایک بندہ جہاں پہ جنونی جناتی لڑکا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، پھر اندھا بچہ جو تھا اسے وہ ٹھیک ہو گیا، پھر 2-4 معذور ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ سارے لوگ زندہ کریکٹر مری میں آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے، میں تو نام بھی بتائے ہوئے، وہ مجھے اکثر چھیڑتے ہیں بندے کے سارا آپ نے ہمارا نام بتا کے، لوگ دور دور سے ہم سے ملنے آتے ہیں۔ جب یہ ٹھیک ہوئے نا تو میرا ایک دم نا تعارف ہو گیا لوگوں کو، میں روحانی دم کرتا ہوں بیٹا، لیکن سچ یہ کہ میں یہ حی یا قیوم کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا تھا۔ جب میں نے یہ شروع کیا تو مجھے پر کچھ ایسے مریض آئے، کسی کے اندر کالی ماتا ہے، کسی کے اندر بھولے نہ آتا ہے، کسی کے شیلاں، کسی کے اندر کلوا فلاں شریر جن شن یہ وہ، تو مجھے روحانی علاج کا طریقہ نہیں آتا تھا، سیدھی سی بات ہے۔ تو میں پھر نا میں پریشان ہو گیا، تو اللہ سلامت رکھے اللہ بابا لائتا صاحب کو، جنہوں نے مجھے عملے عبد سارے کرایا، تو میں ان سے پہنچ گیا۔ میں کہا جی میرے وہاں مری میں نا ہر دوسرا مریض جنات کا آتا ہے، تو میرے پاس جنات کے والے سے کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، نادی علی دا عمل کر لائے۔ اچھا، میں نادل کہتا میں عمل نہیں، لیکن میں نادل کو بندہ نہ لبا تو پھر میں دس دیں گا۔ پھر اسی دوران میرے پاس ایک بابا جی میرے پاس آئے، ابرار شاہ صاحب، لاہور کے قریب ان کا تھا، ماسٹر ٹیچر تھے، تو ان کے پاس نا کوئی ووکل شوکل تھے، پاور تھے۔ تو میں نے یارکیب کا عمل کیا ہوا تھا، تو میں ان کے پاس جب گیا نا تو ان کی عادت تھی ہر بندے کو بتا دیتے تھے تو کی کھا کے آیا، کی پی کے آیا، کہاں سے آیا، کیا گیا۔ تو میں نا کھوج تھی، تلاش تھی، تو میں میں نے زندگی میں پہلی دفعہ لکھا، ان کے دروازے پہ بھی لکھا ہوا تھا نادی علی مدر الجیب تاجدن، جس کا میں ذکر کروں گا، نادی علی کا میں وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ تو میں نا اندر گیا تو نا ہر بندے کو پوچھیں تو کھا کے آیا، تو یہ پی کے آیا، تو یہ کرتا وہ کرتا۔ جب میری باری ہے میں نے کمرے کا اثار کر دیا، یارکیب کا عمل میں نے کیا ہوا تھا۔ جب میں نے اثار کر دیا تو انہیں 2-3 دفعہ کسی کو بلایا اپنی موکل شوکل جن کو، جب وہ نہیں آیا تو باہر گئے، باہر وہ آ گیا، پھر اندر آ کے بڑے زور سے مسکرایا، مجھے کہنے لگے کہ پروفیسر صاحب بڑے عرصے بعد کوئی بندہ آیا، مجھے مزہ آئے گا آج کے بعد۔ انہیں پتا لگا میں یارکیب کا عمل ہوں اور میرے پاس یہ چھوٹا موٹا کام ہے، تو میں نے پھر ان سے کہا کہ میں نا ان کی خوبصورتی تھی، وہ نادی علی پڑھ کے جلتی ہوئی آگ پہ جب ٹائم آتا تھا محرم کا، اس پہ وہ دھمال ڈالتے تھے اور لوگ حیران ہوتے تھے ان کو دیکھ کے کہ آگ ان کو چھوتی نہیں۔ وہ نادی علی کے عمل تھے، پرانے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے نا نادی علی کی اجازت دیں، انہوں نے بھی دے دی، سائیں اللہ صاحب نے دے دی اجازت۔ انہوں نے خود کہا اگر آپ روحانی دنیا میں آنا چاہتے ہیں، اگر آپ دلیل نہیں ہونا چاہتے، اگر جنات آپ کے آگے نکران نوکری کریں، جنات آپ کو دیکھ کے بھاگ جائیں، جنات آپ کے اشارے پہ چلیں، اور اگر آپ کے اندر نادی علی کے بعد وہ نور، وہ روشنی آ جاتی ہے، آپ کے گلے میں مولا علی سرکار کا پٹا پڑ جاتا ہے، پھر اس کی بعد میں پھر میں نے جب اس پہ عمل کیا، مجھے بہت سارے جنات سے جب بات میں کہ آپ اس سے کیوں ڈرتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ سیدھی سی بات ہے، جب کوئی نادی علی پڑھتا ہے
جب کوئی نادی علی پڑھتا ہے تو کائنات میں لاکھوں کے حساب سے جنات ایسے جو مولا علی سرکار کے عاشق ہیں وہ اس مریض پہ اٹیک جن پہ اٹیک کر دیتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کس عظیم ہستی کا نام ہو رہا ہے. لہٰذا ہماری دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا وظیفہ ہے کن فیکون وظیفہ ہے, وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ ہے, تو نادی علی صغیر اسکرین پہ بھی ہم اس کو دیں گے, اس کو طریقہ بھی بتائیں گے. جب میں نے کر لیا, اور ہر بندے کی تجسس ہوتا ہے, خواہش ہوتا ہے کہ میں نے یہ وظیفہ کر لیا ہے, اب اس کو چیک کرتے ہیں یہ وظیفہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا. ہر بندے کو ہوتا ہے. میں جب مری میں تھا اسٹارٹ ہو گیا, بہت سے لوگ پوچھیں مری آپ کے سارے ہر بندے کا جاننے والا پوچھیے, ابھی بھی کلڈنا روڈ پہ پورا کلومیٹر جو ہزاروں بندے بیٹھے ہوتے تھے. جب میں نے کر لیا نا, میرے سامنے ایک انگریز تھا پادری, پولینڈ کا تھا کہ فن لینڈ کا تھا, پادری تھا, وہ مشنری کے طور پہ پاکستان آیا ہوا تھا. وہ نا مذاق سے گزرنا کرنا, اس نے روز نے گزرنا کرنا. انہوں نے کہا دوستی چھوٹی موٹی تھی, تھوڑی بہت اردو بولتا تھا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں. تو میں شکر لگانا کوئی بات نہیں. ایک دن وہ اتفاقاً یہ ہوا کہ میرے پاس جب بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے نا, تو میں نے نادی علی کا وظیفہ ہو بھی چکا تھا, میں ان کو لوگوں کا علاج بھی کرا تھا. میرے پاس نا ایک نسرین میری کے پتہ کیا نام تھا, وہاں پہ مشن کا ان کا اپنا جہاں پہ گرجا اس کو ہاسپٹل بھی وہاں پہ وہ جاب کرتی تھی, وہ آئی ہوئی تھی ماں بیٹی. مجھے کہنے لگی کہ ہمارے پادری بھی جا رہے ہیں, تو انہوں نے مجھے کئی دفعہ دم کیا ہے. تو نہ میرے اوپر جو جنات ہیں نہ میرے اور میری ماں کے اوپر جو جنات ہیں وہ ایسا تنگ کرتے کو جاتے نہیں ہیں. اچھا جب وہ جو بات کر رہا تھا نا, تو مجھے اس سے پہلے جو پادری ہے نا 4-5 دن پہلے چیلنج کر چکا تھا کہ مجھے آپ اپنی روحانیت کا ثبوت دیں, آپ بتائیں کہ یہ روحانی دنیا ہے. میں نہیں مانتا یہ روحانی دنیا, یہ سارا فراڈ جھوٹ, اتنے لوگ اب اکٹھے ہوتے ہیں. ادھر آ کے سامنے اسے گھر تھا, ابھی بھی وہ چلا گیا یہاں سے, لیکن پرانے لوگ سارے جانتے ہیں. گورا تھا اور لیکن تھا وہ ان کا مولوی پادری. کہتا مجھے ایک ثبوت دیں. اس نے مجھے کسی کو چیلنج کیا کہ مجھے کس دن آپ نا بتائیں کہ آپ کے اندر روحانیت ہے, یا بتائیں کہ یہ دنیا ہے, نہیں تو میں نہیں مانوں گا. گزر رہا تھا, وہ دونوں ماں بیٹی بیٹھی تھی, باری آ گئی. میرے پادری جیکب, میں کہا ہے جیکب کام ہے. جیکب میرے پاس ہے. میں کہا یہ اب ان کو جانتے. کہتا ہاں یہ ہماری کرسچن تھی دونوں لڑکیاں, ہمارے وہاں پہ اوپر کام بھی کرتی ہیں ہاسپٹل میں. میں کہ ان کو کیا مسئلہ ہے. کہتے ان کو مسئلہ ہم اس کا علاج کر رہے ہیں, کو دورہ پڑتا ہے یہ ویسا. اس کی بڑی بہن تھی, اس کو بھی دورے پڑتی تھی, دورے پڑتے بعد مر گئی ہے. میرے اوپر وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے, وہ خاص حالت تاری ہوئی. تو میں نے یہ سارے مری والے گئے. میں نے کہا اگر آج کے بعد یہ بے ہوش نہ ہو, آج کے بعد اس کو جن نہ پڑیں تو. کہتا اگر یہ صرف 3 دن اس کو دورہ نہ پڑے تو میں آپ کی روحانیت کو, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, میں آپ کی روحانیت کو مان جاؤں گا. صرف 3 دن. آپ تو کہہ رہے ہیں نا یہ ایسا ہے. میں نے کہا کہ میرے پتہ نہیں کیا حالت تھی. میں کہا 3 دن نہیں, یہ ساری زندگی آج کے بعد اس کو یہ جن تنگ نہیں کرے گا. میں 3 دن نہیں کہہ رہا, میں 8 دن نہیں کہہ رہا, میں 10 دن نہیں کہہ رہا, میں مہینہ نہیں کہہ رہا. آج جو میں انشاءاللہ اللہ مولا علی سرکار کے وسیلے سے جب میں اس کو دم کروں گا, اور رب ذوالجلال جب مہربان ہوں گے, اس کو آج کے بعد دورہ نہیں پڑے. کہتا اگر یہ ہو گیا تو میں آپ کو مان جاؤں گا. اس کے سر پہ میں نے ہاتھ رکھا, دم کیا. دم کرنے کے بعد اب میں کیونکہ 3 دن بیٹھتا تھا, دم کرنے کے بعد جاؤ آج کے بعد تمہیں دورہ نہیں پڑے گا. اب یہ واقعہ جو ہے نا, یہ سارے مری والے بھی دیکھ رہے تھے, سارے دوست صاحب بھی دیکھ رہے تھے, اور جیکب بھی دیکھ رہا تھا. کہتے ٹھیک ہے میں انکار کروں گا. 1 دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, اگلا ہفتہ پھر بیٹھے, پھر وہ بیٹی آئیں. تو میں نے جیکب سے بلایا کہ میں کہا جیکب چیک کر لو ان کو. بلکہ جیکب کہتا آپ نے کیا چیک کرانا, میں خود ان کے رابطے میں ہوں, میں روز ان سے دیکھتا ہوں. وہ ادھی اردو بولے, ادھی انگریزی بولے. 1 مہینہ ہو گیا. 1 مہینہ جب ہو گیا نا, 2 مہینے ہو گئے الحمدللہ. جب ان کو دورہ نہیں پڑا, وہ ٹھیک ہو گئی. تو ایک دن میں صبح اٹھا نا, تو وہ نا سوئیاں بنا کے نا اوپر چینی ڈال کھڑا تھا. کہتا میں نہیں جانتا اب کون لوگ ہو, میں نہیں جانتا یہ دنیا کیا ہے, لیکن یہ سچ ہے کہ میں اس بچی کو چیک کر رہا تھا. میں 2 سال سے اس کا علاج بھی کر رہا تھا. اس کی بڑی بہن کا, وہ مر گئی تھی, اس کا بھی علاج کر رہا تھا, لیکن یہ سچ ہے کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے. تو یہ دنیا کون سی, یہ کیا ہے, مجھے بتائیں اس کے بارے میں کیا ہے. تو وہ جو چیلنج تھا پادری کا کہ اس کو ٹھیک کر کے دکھائیں, وہ یہ وظیفہ تھا جس نے اسے ٹھیک کیا. یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں, پھر میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے جو پتریاٹا شریف میں بیٹھتا ہے, آپ سارے جانتے ہوں گے. پھر میں نے اس کو جب مری سے آنے لگا تو سارے شہر والے اکٹھے ہو گئے کہ ہمارے کسی بندے کو تیار کرائیں. یہاں تو ہر دوسرے بندے کو جن ہے, جس کو دیکھو دلہن بنی بیٹھی, جن اس کو داخل ہوتا وہ آ جاتی ہے. کوئی اسٹوڈنٹ پیپر دینے جا رہا ہے تو اس کے اندر آ گئی ہے. ہمیں کوئی وظیفہ کرائیں, کوئی ایسا چلہ کرائیں. میں نے پھر وہ وظیفہ, وہ چلہ اس کو بھی کرایا الحمدللہ. آج وہ بھی ہزاروں لوگوں کا علاج کر رہا ہے. پھر میں نے اپنی زندگی میں بے شمار دوستوں کو اور کرایا جن کو میں نے یہ وظیفہ رکھ رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. جب غزوہ خیبر ہونے لگا تھا, تو جب فتح نہیں ہو رہا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل آئے, تو انہوں نے آ کے یہ دعا بتائی انہیں. اور یہ دعا پھر آقا کریم نے یہ کہا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو رب پسند کرتا ہے اور اللہ کا نبی پسند کرتا ہے, اور وہ اللہ کے نبی کو پسند کرتا ہے. سارے صحابہ ساری رات دیکھتے رہ گئے وہ خوش قسمت کون ہوگا. تو صبح مولا علی سرکار کو بلایا گیا. ان کو شوبے چشم آنکھوں میں تھوڑا سا مسئلہ بھی تھا, آپ نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں ڈالا, جھنڈا دیا, اور وہ یہ الفاظ سکھائے. اور اندر پادری بعد میں کہتے رہ گئے کہ جس وقت
اس نیک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مولا کائنات کے ہاتھ پہ جھنڈا آیا، پوری چالیں آسمان کی سارے برج سارے چینج ہو کے رہ گئے، وہ کن فیکون تھا، وہ جھنڈا جدھر لے کے جاتا تھا ستارے ادھر بلتے تھے. یعنی کہ ایسی پاور ہے اس وظیفے میں، ایسی طاقت ہے اندر. جو ان کے نجومی بیٹھے تھے، کاہن بیٹھے، تو کہتے جب جھنڈا ان کے ہاتھ میں آیا ہے تو ہم اندر چالیں جب دیکھتے تھے جدھر جھنڈا وہ لے کے چلتے تھے چالیں اس کے ساتھ چلتی تھی. یعنی کہ ایسی پاور، ایسی روحانی طاقت کہ جس کے پاس آ جائے وہ کن فیکون کے مقام پہ آ جاتا ہے. وہ اس میں یہ وسیلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. جب اس وسیلے سے آپ رب کو دعا کرتے تو رب کے اتنے قریب ہیں، رب کے اتنے مہربان ہیں کہ پھر جو مانگتا بندہ وہ ہو جاتا ہے. پھر میں الحمدللہ 30 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، میرے سامنے پہ لوگ آتے ہیں ہر دفعہ 20-25 بیبیاں کو بندے آتے ہیں. الحمدللہ اگر میں روحانی لوگوں کا علاج کرتا ہوں، جادو کا علاج کرتا ہوں، نظر بد کا کرتا ہوں، ٹونے کے جنات، شریر سے شریر. اور جب میں انڈیا میں گیا، مجھے ابھی بھی یاد ہے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب میں گیا تو وہاں پہ نا بی بی بیمار ہو گئی. تو مجھے یہ تھا کہ میں کہ تو شیخ اکبر کے دربار پہ گستاخی کر رہی ہے، اس کے اندر کچھ چڑیل شیل جو بھی تھی تو لوگ اکٹھے ہو گئے، مجھے ابھی بھی یاد ہے. تو ہندو شندو بھی آئے تھے، کہتی کیا تم دم کر رہے، کرو نا اسے دم. اور مجھے زندگی میں شاید سب سے زیادہ مزہ اس دن آیا تھا جب میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور میں نے جب یہ نادیلی مظہر اور عجائب شروع کیا تو اسی وقت وہ بیہوش ہونے کے بعد ٹھیک ہو گئی. اور سناکشی اس کا نام ہے، اب بھی مجھے فون کرتی ہے کہ سر جو بھی آپ نے کیا میری زندگی بدل گئی، میرا کام ٹھیک ہوگا. اس کے بعد بے شمار واقعات ہیں. اگر آپ میں سے کوئی لوگ چاہتے کہ میں روحانی دنیا میں آؤں، میں جنات کا علاج کروں، میں جادو کا علاج کروں، میں نظر بد کا علاج کروں، میں کچھ بھی علاج کروں، جب تک آپ اس وظیفے کو لوگ نہیں بتاتے، سیدھی نہ اجازت دیتے نہ بتاتے ہیں. میں نے پہلے آپ کو بتایا پہلے یا رقیب کا وظیفہ کریں پورے اچھی طرح آپ نے کر لیا، اس کے بعد میں اس سے پہلے نہیں کرنا. آپ نے اجازت لیں، اجازت کرنے کے بعد آپ اس وظیفے کو کریں، اس ماورئی دنیا پہ، جناتی دنیا پہ رول کریں، حکمرانی کریں. پھر آپ کو مزہ آئے گا اس کام کرنے کا. پھر مزہ آئے گا کہ مولا کائنات کا جب پٹا آپ کے گلے میں پڑا ہوگا، پھر آپ کی دنیا کا کوئی جن، کوئی موکل، کوئی شریر، دیو شیو، کلوے شلوے، کالی ماتا. جب انڈیا میں بے شمار جگہوں پہ میں گیا، بے شمار میں نے علاج کیا، مجھے کانفیڈینس تھا کہ میرے گلے میں مولا کائنات کا پٹا اور میں نادیلی کا عمل ہوں. الحمدللہ. اور آپ کے کرم سے وہ وظیفہ میں آج آپ سے شیئر کروں گا، اسکرین پہ آئے گا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. 3-4 طریقے. میں نے اس کو 11 سال لگاتار کیا ہے، 11 سال. پھر میں اب بھی میری دعوت میں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں آئیں، نہیں بھی آئیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جن، جادو، جنات، جادو ٹونا تنگ کرتا ہے، اس کو کر کے اس کے نظارے دیکھیں، کرشمے دیکھیں. طریقہ اس کے 4-5 ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو 111 بار 120 دن کریں. اس کے بعد لیکن یہاں یہ کہ جب آپ کے 40 دن ہو جائیں تو اس کے بعد آپ دم کر سکتے ہیں. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ اس کو 313 بار روزانہ کریں. لیکن اگر آپ مزیدار بڑے عمل بننا چاہتے ہیں، جو میں نے کیا تھا کہ اس کو یہ کہ عشاء کے بعد 11 تسبیح ناد علی، 11 تسبیح آپ نے ڈیلی کرنی ہے. 41 دن آپ نے کر لیے. 41 دن کے بعد پہلے دن بھی 2 نفل پڑھ کے سٹارٹ کرنا، آخری دن بھی 2 نفل پڑھ کے شکرانہ ادا کرنا. پھر آپ نے اس کو 111 بار ڈیلی رکھنا ہے تاکہ اس کی مداوت، اس کا نور، اس کی روشنی آپ تک آتی رہے. اگر آپ یہ وظیفہ یہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ بادشاہ ہیں. آپ کے بابا پھر آپ نہیں بولیں گے، آپ یہ وظیفہ بولے گا، کن فیکون کی چھڑی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. آپ وظیفوں کے بادشاہ وظیفہ آپ کے پاس ہے. دنیا کا کوئی جن، چاہے آپ انڈیا جائیں، چاہے آپ بنگلہ دیش جائیں، چاہے نیپال جائیں، چاہے انگلینڈ جائیں، جہاں بھی جائیں گے آپ کے ساتھ ہوگا. جیسے ہی پڑھنا شروع کریں گے آپ فوری طور پہ اس کا اثر ہوگا. یہاں پہ اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے نا اسی اپنے چینل پہ میں نے رقیہ شرعیہ ایک روحانی دم دیا ہے. ہمارے وہ دنیا میں رہنے والے لوگ جو دم نہیں کرا سکتے، اگر وہ صبح شام اس دم کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں صرف صبح شام، تو اس کے ہم نے وہ قرآن پاک کی آیات اور قرآن پاک کی وہ صورتیں، وہ چیزیں ساری شامل کر دی ہیں کہ ڈپریشن کے پیش، انگزائٹی کے پیش، غصے کے پیشنٹ، نظر بد، جادو ٹونا جو بھی ہیں، پرانی بیماریوں کے لوگ ہیں، اگر وہ اس کو سنتے رہتے ہیں ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے اگر آپ ناد علی کا وظیفہ کرتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ مجھے ٹائم لیں، مجھے بتائیں، اپنا ایڈریس بتانے کے بعد پھر آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ روحانی دنیا کے سلطان بننا چاہتے ہیں، بادشاہ بننا چاہتے ہیں، شہنشاہ بننا چاہتے ہیں، اور آپ درویش کامل بننا چاہتے ہیں، ایسا درویش کامل کہ جس کی زبان میں تاثیر ہے، تو پھر ناد علی کریں. اور اس کا طریقہ میں سارا آپ کو بتا چکا ہوں، اس کو شروع کریں. صرف ایک بات احتیاط کرنی ہے کہ جب آپ نے ناد علی کا وظیفہ کرنا، سارے گوشت چھوڑ دینا، سارے گوشت کم سے اگر مجبوری میں کہیں کھانے ہیں، اور لہسن نہیں کھانا، پیاز نہیں کھانا، کچا کھٹا دہی نہیں کھانا. پاک صاف ہو کے جو وظیفہ کریں اور اس خیال کے ساتھ کہ مولا کائنات آپ مجھے اپنی غلامی میں لے لیں. یہ تصور کریں. طریقے میں نے آپ کو تینوں بتا دیے. اس کو شروع کریں اور اس دنیا پہ حکمرانی کریں. لیکن یہ ذہن میں رکھے گا اگر آپ نے لوٹ مار کی تو پھر آپ کو شاید وہ فیض نہ مل سکے. آپ نے خدمت خلق کے تحت کرنا ہے اور لوگوں کی مدد کے تحت کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو باوقار رکھے، باعزت رکھے، اور کبھی زوال کی ایک کرن بھی آپ پہ نہ پڑے. خوش رہیں، سلامت رہیں، جیتے رہیں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.